السلام علیکم اور خوش آمدید اس پروگرام میں جس کا نام ہے براس ٹیکس. یہ کرنٹ افیئرس کا پروگرام نہیں ہے. دس از اے شو آن ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک انالیسس. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہنا معراج اور میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ مسٹر زید حامد. السلام علیکم زید. Last time we spoke about the war on terror. If you recall, we spoke about the factors that led to this war. کیا فیکٹرز ہے جس کی وجہ سے پاکستان اس US war on terror میں انوالو ہوا. آج ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے اور اس کو آگے بڑھانے سے پہلے میں دعوت دوں گی زید صاحب کو کہ پلیز ٹیک اٹ فردر. دیکھیے پچھلی دفعہ ہم نے جو ڈسکشن کی تھی اس میں ہم نے ان ایلیمنٹس کو ڈسکس کیا تھا وچ لیڈ ٹو 9/11. وہ تمام ایلیمنٹس جو 9/11 اور US انویژن کے درمیان میں ہوئے اور وہ کیا وجوہات تھیں کہ پاکستان نے مجبور ہو کر امریکہ کا ساتھ دیا اس جنگ میں افغانستان میں طالبان اور القاعدہ کے خلاف. ہم نے وہ فیکٹرز بھی ڈسکس کیے تھے کہ پاکستان نے کیا غلطیاں کیں ان شرائط کو طے کرنے میں جن کے ساتھ اس کو امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں انہوں نے کیمپین کی. سب سے بڑی غلطی جو پاکستان نے کی وہ یہ کہ پاکستان could not differentiate between طالبان and القاعدہ. دس از دا مسٹیک جس کی قیمت ہمیں بڑی بھاری آج ادا کرنی پڑ رہی ہے. اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. اسی طالبان کبھی بھی پاکستان کے دشمن نہیں تھے. افغانستان میں طالبان کی موجودگی کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ فائدے بھی تھے. مثال کے طور پر وہاں انہوں نے ڈرگس ختم کر دی تھی. طالبان کے ہونے کی وجہ سے انڈین ایسٹس کا افغانستان میں تقریباً صفایا ہو گیا تھا. ہماری سرحدوں کے پاس کوئی پرابلم نہیں تھی. بلوچستان انسرجنسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور ہمارے ٹرائبل ایریاز ور ایٹ پیس. تو کیا زید صاحب طالبان ہمارے دوست تھے؟ were they our friends? You see, they were not our enemies. They were not our friends either, but they were not our enemies. اور ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ طالبان were very smart people, just like افغان مجاہدین were in the 80s. افغان مجاہدین ہمارے دشمن نہیں تھے. انہوں نے کوئی بہت زیادہ دوستی بھی ہمارے ساتھ بعد میں نہیں کی مگر وہ ہمارے دشمن نہیں تھے. تو کیا ان کا ایجنڈا ہمارے فیور میں تھا؟ میں نے عرض کیا نا کہ طالبان کا جو ایجنڈا انڈیا کے خلاف تھا, طالبان کا جو ایجنڈا لوکل سیکیورٹی کے حوالے سے, ڈرگس کے حوالے سے تھا, وہ ہمیں سوٹ کرتا تھا. طالبان کا جو انفلوئنس بلوچستان کے ایونٹس پہ تھا, طالبان کا جو انفلوئنس ہمارے ٹرائبل ایریاز پہ تھا, جو اب بغاوتیں ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان لبریشن آرمی, وہ ایلیمنٹس نہیں تھے. اور سب سے بڑھ کر کہ ہماری پشت پر کم از کم ایک ہاسٹائل پاور موجود نہیں تھی. طالبان ور ناٹ ہاسٹائل ٹو اس. القاعدہ از اے ڈفرنٹ اسٹوری, اس کی ہم آگے بات کریں گے. القاعدہ از ڈیفینیٹلی اے ڈفرنٹ اسٹوری. طالبان اور القاعدہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دے آر ناٹ دا کامن. ان کی آئیڈیالوجی مختلف ہے, ان کا تھاٹ پروسیس ڈفرینٹ ہے. جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ طالبان آر ناٹ گلوبل جہادیز. طالبان دے کنفائنڈ ٹو دس ایریا. ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنے ملک کو آزاد کرا کے. اور فرام آل پرسپیکٹیو سوویت انویژن آف افغانستان جب 80s میں ہوئی اور اس پہ افغانستان نے ان کو ریزسٹنس دی, اور اب جو امریکن انویژن آف افغانستان ہے اور طالبان ان کو ریزسٹنس دے رہے ہیں, اس میں لیگلی انٹرنیشنل لاء کے لحاظ سے بھی اور فرام آل ہسٹوریکل اینڈ اسلامک پرسپیکٹو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. سو پاکستان شوڈ ہیو بین مور کیئرفل اینڈ کاشیس. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ٹرمز ہم نے امریکہ سے نہیں ڈسکس کی تھی. وی شوڈ ہیو میڈ اٹ ویری کلیئر. نتیجہ کیا ہوا؟ So what are the threats to Pakistan? نتیجہ کیا ہوا وہی بات ہم نے سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان تھریٹس کی بات کریں, ہم کچھ بڑی دلچسپ بات اور کرنا چاہیں گے, اور وہ یہ ہے کہ جب پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا اس وار آن ٹیرر میں, تو امریکہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ پاکستان اب مکمل طور پر امریکن ایلائی بن گیا ہے ٹو اچیو دا US اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ان دا ورلڈ. مطلب سر دھڑ کی بازی لگا وہ یہ سمجھ رہے تھے. عام طور پہ پرسیپشن بھی یہی ہے کہ پاکستان نے ہر چیز امریکہ کے ساتھ لگا دی ہے اور پاکستان ابھی تک ان کے ساتھ شامل ہے, ہر حکم ان کا مان رہا ہے. This is not the case. There is a reason that Americans are very angry with Pakistan. اور یہ بڑی عجیب بات ہے, اس کو ہم آپ کو پوائنٹس بتاتے ہیں. امریکنز یہ سمجھے تھے کہ انہوں نے پاکستان کو خرید لیا ہے. امریکنز کا خیال یہ تھا, جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت جو پریشر اتنا تھا کہ پاکستان گورنمنٹ شروع میں تو کولیپس کر گئی. نیچرلی وی سائیڈڈ ود دیم, بغیر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مینٹین. ایز دا ٹائم پاسڈ the stability came in the Pakistan policy. پوری دنیا ہل کے رہ گئی تھی اس بات. Naturally, this was the pressure. You see, the entire Muslim world, پوری مسلمان دنیا کی, حتیٰ کہ اسلامی تحریکیں and Muslim resistance movements تمام نے کنڈیم کیا تھا 9/11 کو, and nobody approved of it. So جب everybody thought at that time کہ it was, and the attitude of Mullah Omar was that he was not even engaging with people at that time. He was, ان کے جو آرگومنٹ تھے وہ ٹھیک تھے کہ مجھے ثبوت دو تو میں حوالے کر دیتا ہوں. اور اسامہ نے بھی اس وقت ان سے یہی کہا
کہ میں نے یہ حملے نہیں کیے ہیں. اور بعد میں اسامہ نے جو اٹیمپٹ کی کہ یہ حملے افغانستان پر جانے کے بجائے پاکستان پر آ جائیں, جب اس نے اسٹانس چینج کیا, جب اور پھر اس نے اون کر لیا یہ حملے بعد میں کہ یس آئی ہیو کنڈکٹڈ. انیشلی ہی لائڈ ٹو ملا عمر, which is so strange. اینڈ لیٹر آن ناؤ دے اون اٹ, جی ہم نے کیے ہیں. اینڈ ناؤ دے سے کہ صاحب نہ موساد کو بلیم کیجیے, نہ سی آئی اے کو بلیم کیجیے, نہ بش کو بلیم کیجیے, ہمیں بلیم کیجیے, ہم نے کیے ہیں. ناؤ دس از اے ویری ویری اسٹرینج ایٹیٹیوڈ بیکاز اٹ اونلی مینس کہ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈرا فائر آن ٹو یو, یعنی جہاں پہ آپ ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ویسٹرن انویژنس ان علاقوں میں آئیں. اینڈ فار سرٹن ویری اسٹرینج ریزنس وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دوز لیٹر. ناؤ سو پاکستان نے جب ساتھ دیا ان کا تو امیریکنس خرید لیا ہے. یہاں پہ ان کی شدید غلطی ہوئی. مثال کے طور پہ تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے یو ایس انویژن آف عراق کی. امریکنز تھاٹ کہ عراق میں جب یہ پھنسے, ان کو چوٹ پڑی, مار لگی ان کو ٹھیک سے, تو انہوں نے سوچا کہ اب یہاں سے مسلمان ملکوں کی فوجیں بلا کے ہم عراق میں پلیس کریں گے. انہوں نے ترکی سے ریکویسٹ کی, ترکی فلیٹلی ریفیوزڈ. یہ بنگلہ دیش کے پاس گئے, بنگلہ دیش نے ریفیوز. فائنلی دے کیم ٹو پاکستان تھنکنگ کہ پاکستان تو ڈیفینیٹلی فوجیں دے ہی دے گا. پاکستان آلسو ریفیوز, اینڈ دیٹ ڈسٹرب دا یو ایس گیم پلان ان عراق. ان کو خود وہ جنگ لڑنی پڑی, اور انہیں ایک مصیبت پڑ گئی ان کے لیے, کیجولٹیز اینڈ لاسز. اینڈ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کرائے کے مرسنری فوجیز لا کے, اور خاص طور پہ سنی فوجیں, یعنی وہ کسی صورت میں ظاہر ہے ایران کی فوجوں کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تھے, نہ وہ عرب فوجیں لانا چاہتے تھے جو عراق میں براہ راست انٹرفیئر کریں. تو وہ نان عربک اسپیکنگ سنی کنٹریز کی فوجیں چاہتے تھے, اور وچ پاکستان ریفیوز them, and they were very upset at that. That was part one. So that was a very brave stance. Very brave stance at that time. Pakistan. Number two, they were pressurizing Pakistan. Zionist lobby was doing pressurizing through the Americans and directly through the Americans as well کہ پاکستان should recognize Israel. وہ یہ سمجھے کہ سارے طوفان میں پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کر لے گا. بڑے کانٹیکٹس کروائے انہوں نے, بڑی کوشش کی کہ کسی طرح پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کر لے, لیکن وائل آن دا سرفیس ہمارے کانٹیکٹس ہوئے, لیکن الحمدللہ ان دی اینڈ پاکستان از ریئلائز کہ دس از بیڈ ڈیل. دے کمپلیٹلی بیکڈ آؤٹ. اگین امیریکنز اینڈ زائنسٹس ور ایکسٹریملی اپسیٹ. ان کا جو گیم پلان تھا, جو وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کو انڈر پریشر لا کر ہم قبضہ کر لیں گے, دیٹ ڈڈ ناٹ ورک آؤٹ. تیسری چیز, پاکستان نے ڈاکٹر اے کیو خان ان کے حوالے نہیں کیا. ڈاکٹر اے کیو خان ان کے حوالے نہ کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان ان کو ہوا, جس کو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ ڈاکٹر اے کیو خان کو یہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بنانے کی سزا دینا چاہتے تھے. دے وانٹڈ ایکسیس, دے نیور تھاٹ کہ پاکستان کین ریفیوز, وی ریفیوزڈ. مگر یہ ڈاکٹر اے کیو خان کو چاہتے کیوں ہیں, یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. What will they get out What will they get out of it? ساری باتیں تو ہو چکی, اب کیا چاہتے ہیں؟ نہیں, یو ایس پالیسی اگینسٹ چائنا ہے جو 21st سینچری میں یہ پالیسی ڈپلائی کر رہے ہیں, یہ پوری اینٹی چائنا پالیسی ڈسٹرب ہو گئی ہے اس بات سے کہ پاکستان نے ڈاکٹر اے کیو خان ان کے حوالے نہیں کیے. کس طرح؟ چائنا ایک دکھتی رگ ہے امریکہ کی. کس طرح؟ چائنا کے جو سب سے بڑا ایسٹ ہے جو انہوں نے یو ایس پالیسی کو ایشیا پیسیفک میں روکنے کے لیے آگے رکھا ہوا ہے, دیٹ از نارتھ کوریا. امریکنز کو نارتھ کوریا کا نیوکلیئر پوٹینشیل نہیں معلوم ہے. دے ڈونٹ نو کہ نارتھ کوریا کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, نہیں ہیں, کتنے ہیں, وہ نیوکلیئر ویپنز کو ریچ کہاں تک ہے, ان کا پوٹینشیل کیا ہے, ییلڈ کیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں امریکنز کہ یہ انفارمیشن یا تو ان کو چائنا دے سکتا ہے, جو چائنا کبھی نہیں دے گا. نارتھ کوریا از دا موسٹ سیکریٹو اسٹیٹ ان دی ورلڈ. Americans don't have an embassy there. Americans don't have, very confined, very close. کسی قسم کی انفارمیشن نارتھ کوریا کے بارے میں امریکنز کے پاس نہیں ہے. Everything happens behind the doors. اینڈ امیریکنز فیل کہ یہ انفارمیشن ڈاکٹر قدیر خان کے پاس ہے, بیکاز پاکستان ہیڈ اولڈ ڈیفینس ریلیشن شپ ود دیم. امیریکنز کو شک یہ ہے کہ پاکستان نے نیوکلیئر انفارمیشن بھی شاید انہیں دی ہو. معافی چاہتی ہوں زید, وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی زید صاحب, تو جس طرح ہم نے آپ سے کہا کہ یو ایس تھاٹ کہ دے کین آسک پاکستان ٹو ڈو ایوری تھنگ, ہم نے ان کو کئی جگہوں پہ شدید چوٹ پہنچانی شروع کی. ہم نے عراق میں فوج نہیں بھیجی, ہم نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا, ہم نے ڈاکٹر اے کیو خان ان کے حوالے نہیں کیے, ہم نے نارتھ کورین نیوکلیئر پوٹینشیل کے بارے میں انہیں کچھ نہیں بتایا. ان کا خیال ہے کہ ہمیں پتہ ہے, ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو, لیکن دے ایزیوم دیٹ وی نو, کیونکہ نارتھ کوریا کے ساتھ ہمارے پرانے ڈیفینسو ریلیشن شپ رہے ہیں. اور نارتھ کوریا ایک چائنیز ایسٹ ہے جو چائنیز نے آگے